اگر ہم کربلا میں ہوتے تو آگے بڑھ کر خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے، اپنی جانیں قربان کرتے، ہم حسین بن علی کے آگے کھڑے ہوتے، ہم علی اصغر کو دودھ پہنچاتے، ہم عباس بن علی کے ساتھ فرات کے کنارے پہ لڑ رہے ہوتے۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں اور اس سے بہت بڑھ کے باتیں ہیں جن کا اظہار ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اجر دے یہ نیک جذبات رکھنے کا۔ لیکن اگر ہم اس کربلا میں نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اسلام پہ حملے ختم ہو گئے ہیں، اہل بیت پہ حملے ختم ہو گئے ہیں۔ کتنی ڈاکومنٹریز میں بات بتا چکا ہوں کہ یہ حزب الشیطان نامی گروپ پاکستان میں آیا ہوا ہے، جس لیول کی یہ توہین کر رہا ہے۔ میں محرم کے حوالے سے صرف میں آج اہل بیت کا میں ذکر کر رہا ہوں اس میں، ویسے تو انہوں نے کوئی نفوس قدسیہ میں کوئی ہستی چھوڑی نہیں ہے، لیکن صرف اہل بیت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اور کیسے کریں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم ہوتے تو زینب بنت علی کی چادر کبھی ان کے سر سے نہ جاتی۔ اللہ تمہیں اجر دے یہ بات کہنے کا، لیکن آج یہی مقدس نام جب تم کسی جسم کے ایسے حصے پہ دیکھو نا لکھا ہوا تو کلیجہ تمہارا بھی پھٹنا چاہیے۔ میرا پھٹتا ہے، میں دیکھتا ہوں وہ ہستی جن کے لیے نبی علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، آج ان کے بارے میں جو توہین کی جا رہی ہے، اگر وہ دیکھو آج کہ کیسے فحش فلموں کو، اب میں کیا اس سے کھل کے میں کہوں کہ کیسے فحش فلموں کے سینز وہ ڈاؤن لوڈ کر کے کیسے یہ نام مکس کیے جا رہے ہیں بیچ میں۔ تم اس کربلا میں نہیں تھے، تم اس میں ہو۔ تشدد کا رستہ ہمارا نہیں ہے، وائلنس ہم انسائٹ نہیں کرتے، ایک قانونی جنگ ہے، عدالتوں میں ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے، کیونکہ یہ بند کمروں میں توہین نہیں ہو رہی، بلکہ یہ اوپنلی ہو رہی ہے، فیس بک کے گروپوں میں ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ اوپنلی ہو رہی ہے، ہزاروں کے حساب سے لنکس ہیں، وہ بنے ہوئے ہیں۔ نہیں تھے تم اس کربلا میں، نہیں تم بچا سکے ردائے زینب کو، سلام اللہ علیہ۔ آج وہی نام ہیں، وہی کردار ہیں، اور ایسے ملعون ہیں، ایسے پلید اور ناپاک لوگ ہیں جو ان ناموں کے ساتھ جو جسارت کر رہے ہیں، وہ میں نے اشارتاً بیان کر دی ہے، لیکن منظم طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو پھر آواز کیوں نہیں اٹھاتے اس کے لیے؟ خاموش کیوں ہو پھر؟ معلومات چاہیے، میں دینے کو تیار ہوں۔ اگر کل سیکولر جہاں کھڑا ہو گیا ہے تو حسینی کہاں پہ ہیں؟ اگر کل سیکولر جہاں قادیانیوں کا جہاں کھڑا ہو گیا ہے ان گستاخوں کو بچانے کے لیے، جن میں سے صرف 3-4 صوبے پکڑے گئے ہیں، 4,500 درخواستیں بھی باقی ہیں، اور وہ کھلم کھلا پروگرام کرتے ہیں، وہ کھلم کھلا دھمکیاں دیتے ہیں، وہ لوگوں پہ طریقے سے وائلنس انسائٹ کرتے ہیں، جو ان ملزمان کو قانونی طریقے سے کیفر کردار تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ عز و جل نے تمہاری تمام خواہشیں اس کو پورا کرنے کا ایک موقع تمہارے سامنے رکھا ہے کہ تم نہیں تھے اس کربلا میں، لیکن یہاں پہ تو ہو، یہاں پہ تو ہو۔ تو ہم تمہیں نہیں کہتے جنگلوں میں چلے جاؤ، دریاؤں کے پاس چلے جاؤ، سڑکوں پہ جاؤ، تشدد کرو۔ ہم صرف ایک بات کہتے ہیں، لکھ سکتے ہو تو لکھو، بول سکتے ہو تو بولو، وکیل ہو تو ہمارے پاس آؤ، تمہیں بتائیں کہ ان مقدمات میں کیا ہو رہا ہے۔
جج ہو، تمہارا کام ہے عدل کرنا، تو اللہ کے نظام کو اپلائی کرنا، عدل کرو۔ ایک عام آدمی ہو جو کچھ نہیں کر سکتے، تو ہماری آواز میں اپنی آواز شامل کرو۔ کوئی بعید نہیں کہ اللہ عز و جل جس نے نعمتوں کا حساب لینا ہے وہ اسی چیز کا حساب لے کہ حشر کے دن یہی اہل بیت کی معزز اور محترم شخصیات ہمارے سامنے ہوں اور کہیں کہ تمہیں بڑا شوق تھا کربلا میں آ کے ہمیں بچانے کا۔ نہیں، ہم نے تو ساری زندگی خود کو تیار کیا تھا کہ دین کے لیے لٹنا ہے، کٹنا ہے۔ حسین بن علی تو کہیں گے کہ میرے نانا نے بچپن میں یہ بات بتا دی کہ یہ ہونا ہے، میں تو ساری زندگی اس احساس میں جوان ہوا تھا اور بوڑھا ہوا تھا، میں تو چل کے گیا تھا، میں نے تو زمین بھی اپنے پیسوں سے خریدی تھی، کسی کا احسان نہیں لیا تھا۔ تمہیں بڑا شوق تھا نا کہ تم نے آ کے اپنی محبت دکھانی ہے۔ تو جب ٹائم تھا محبت دکھانے کا تو کہاں پہ تھے؟ خاموش تھے۔ انٹرنیٹ نہیں تھا تمہارے پاس، فیس بک نہیں تھی جہاں پہ لکھ سکتے تھے۔ جو بھی تمہاری کیپیسٹی ہے اس کے اندر رہ کے تم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تم خاموش تھے، خاموش تھے تم۔ کوفی خاموش تھے۔ تو حضرت علی اوسط ابن الحسین یعنی کہ امام سجاد، امام زین العابدین، ان کا وہ جملہ یاد رکھنا کہ ہمیں شاید کربلا میں اتنی تکلیف نہ پہنچی ہو جتنی کوفے میں ہوئی۔ یہ مفہوم ہے ان کی بات کا کہ کوفے کی خاموشی زیادہ، کیونکہ اس نے انیبل کیا تھا کربلا کو۔ کوفہ اگر خاموش نہ رہتا تو کربلا نہ ہوتی۔ ویسے تو حدیث میں بات بتا دی گئی تھی، میں جو گراؤنڈ جو ذرائع بنتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ آج پھر موقع ہے، حسینی بننا ہے یا کوفی بن کے صرف خاموش رہنا ہے؟ جو اشقیاء ہیں ان کو تو ہم جو بھی ان کے خلاف قانونی کارروائی ہے وہ ہو رہی ہے، وہ تو آپشن ہی نہیں ہے نا۔ آپشن ہی نہیں ہے کہ میں اگر آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ کیسے گستاخ ہیں، آپ سے تو میں نہیں کہہ رہا۔ اشقیاء کے کیمپ میں تو نہیں ہے، کیمپ دو ہی بچتے ہیں، ایک حسینی کیمپ ہے اور ایک کوفی کیمپ ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے کہ صرف تین ہی انسان کے پاس آپشن ہے کہ وہ حسینی بن جائے، وہ اشقیاء کو جوائن کرے، یا کوفی بن جائے۔ یہ جو آخری دو آپشنز ہیں، لعنت ہے ان دونوں پہ۔